کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زیادہ کھانے کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ میرا ایک دوست تھا جو پہلے بہت فٹ تھا، اچانک ایک دن اسپتال پہنچ گیا۔ جب میں نے اسے دیکھنے گیا تو پتہ چلا کہ اس سے شوگر بھی ہو چکی ہے اور بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور دل کا عارضہ بھی لاحق ہو گیا، ایک دورہ دل کا پڑ چکا ہے۔ اور آپ حیران ہو گئے ان سب بیماریوں کی جڑ کیا تھی؟ جی ہاں، موٹاپا۔ حد تو تب ہوئی جب اس کا موٹاپا اتنا زیادہ ہو گیا کہ اسے اپنے ازدواجی تعلقات نبھانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہا۔ جی، یہ سن کر آپ کو شدید دھچکا لگا ہوگا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سیکشل لائف انسان کی اس اور مردانہ کمزوری، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ موٹاپا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ موٹاپا کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، کیا اس کی علامات ہیں، اور سب سے اہم اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اور جی ہاں، جدید سائنسی طریقے سے کچھ انجیکشنز آج کل موجود ہیں جن سے ہم انجیکشنز لگا کے مریض کا وزن کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ آپ کس طرح موٹاپے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سید آصف رضا زیدی ہے، ماہر امراض جگر، اسسٹنٹ پروفیسر آف گیسٹرونٹرولوجی، شیخ زاید ہاسپٹل ہوں، فاروق ہاسپٹل علامہ اقبال ٹاؤن میں کام کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے موٹاپا اور اوور ویٹ کیا ہوتا ہے۔ موٹاپا دراصل ایک ایسی حالت ہے جہاں جسم میں غیر ضروری چربی جمع ہو جاتی ہے جو صحت کے لیے سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اوور ویٹ ہونا، پیٹ کا موٹا ہونا، موٹاپا دو الگ چیزیں ہیں۔ اوور ویٹ جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے لیکن صحت پر زیادہ اثرات نہیں پڑ رہے ہوں۔ موٹاپا جب وزن اتنا زیادہ ہو جائے کہ روزمرہ کی زندگی متاثر ہونے لگے یا بیماریاں لاحق ہونی شروع ہو جائیں۔ یہاں پہ میں ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بی ایم آئی کا کیلکولیٹر ہمیں دیا گیا ہے، جس میں انٹرنیشنلی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اوبیسٹی میں بی ایم آئی آپ کا 30 سے زیادہ ہو تو آپ کا اوبیسٹی کلاس 1 اور اس سے پھر زیادہ ہو، لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا گیا ہے کہ یہ جو 28 والا بھی 27-28 والا بھی جو اوور ویٹ ہے، یہ ہماری جسمانی ایشین ریس کے لیے یہ اوبیسٹی کلاس 1 ہے، اور 26 سے اگر زیادہ ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اوور ویٹ ہیں۔ جب وزن زیادہ ہو جائے اور روزمرہ کی زندگیاں متاثر ہونا شروع ہو جائیں اور بیماریاں لاحق ہونے لگیں، سمجھ لیں کہ پرابلم شروع ہو گیا۔ اب بات کریں گے موٹاپے کی وجوہات۔ آخر موٹاپا ہوتا کیوں ہے؟ چلیے اس کی وجوہات جانتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ناقص خوراک ہے، زیادہ کیلوریز، جنک فوڈ، چکناہٹ والا کھانا، بیٹھے بیٹھے زندگی گزارنا، کم چلنا، جسمانی سرگرمیاں کم کرنا، یا جینیٹکس۔ ہماری جینیٹکس بھی ایسی ہیں جس میں اس کے چیز ایک اور میں بتاؤں زبردست سی میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے کہ کچھ جینیٹکل چیزیں ہماری ایسے ہیں کہ کچھ کئی زمانوں پہلے یہاں پہ جہاں انڈو پاک والا ایریا ہے، یہاں پہ قحط پڑتے تھے اور کھانے کی بہت زیادہ کمی تھی، تو جس کی وجہ سے ہماری جینیاتی تبدیلیاں اس طرح ہو چکی ہیں کہ ہمارا جسم خوراک کو اسٹور کرتا ہے، اور اس قحط سے بچنے کے لیے کہ جب قحط آئے گا تو اس دوران زندہ رہا جائے۔ جو جینیاتی اثرات ہمارے خاندان میں اس طرح ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر خاندان میں بھی موٹاپے کی ہسٹری ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر بھی موٹاپا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ود دی پیسج آف ٹائم، اگر ایج کے ساتھ آپ بیٹھے رہتے ہیں مسلسل اور آپ کے خاندان میں آپ کے چاچا، بڑے بھائی بہن اور اماں ابا کوئی موٹے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو بھی موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے ایک دن۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا میٹابولزم کا سلو۔ 40 سال کی عمر میں آپ کا میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ میں آپ کا موٹاپا بے تحاشا شروع ہو جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی، ہارمونی تبدیلیاں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے جو ہارمونز ہوتے ہیں، کچھ موٹاپے کے اپنے ہارمونز ہوتے ہیں جو باقی تمام ہارمونز کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے کچھ اپنے جو مردانہ ہارمونز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ موٹے حضرات ہوتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں، ان میں
عورتوں والی خصوصیات لائک چھاتیوں کا بننا، گائنیکومیسٹریا ہم جسے کہتے ہیں، وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا مختلف قسم کے بیماریاں جس میں ٹیسٹیکولر ایٹروفی، امپوٹنس، مردانہ کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے موٹاپے کی وجوہات کی وجہ سے ہمارے اپنے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہمارا ٹیسٹوسٹرون کا لیول جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ کچھ مخصوص دوائیاں ہیں جیسے اینٹی ڈپریسنٹ اینڈ اسٹیرائڈس، اگر ہم کسی ایسی دوائیوں پہ ہیں، اسٹیرائڈس پہ ہیں جس کے ساتھ میں بھی وزن بڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی آپ کو اسٹاپ کرنا چاہیے، وہ بھی آپ کے موٹاپے کو ورس کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موٹاپے کی علامات۔ اگر آپ میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو محتاط ہو جائیں، کیونکہ مسئلہ شروع ہونے والا ہے یا شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، آپ کو چلتے ہی ایک فلائٹ آف سٹیئرز چڑھتے ہی آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے، پہلی منزل پہ پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے، تو پرابلم شروع ہو چکی ہے۔ آپ ویلکم ٹو دی اوبیسٹی کلب، آپ آ گئے ہیں موٹاپے کی طرف۔ جوڑوں اور کمر میں درد، تھکن اور سستی کا محسوس کرنا، پیٹ کے گرد جو چربی کا جمع ہو جانا، بلڈ پریشر اور شوگر کا بڑھنا، نیند کے دوران سانس لینے کے مسائل، سلیپ ایپنیا کا شکار ہو جانا، بہت زیادہ زور زور سے خراٹے لینا، پورا گھر اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، آپ کی اپنی شریک حیات اس کمرے میں نہیں سو پاتی، جس کی وجہ سے آپ کو سانس رات کو رکتا ہے اور آپ بار بار اس کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتا دوں، ہمارے گھروں کے اندر اب سٹنگ ٹوائلٹ جو ایشین ٹوائلٹس نہیں ہیں، تو جو کچھ موٹے حضرات ہوتے ہیں وہ تو نیچے بیٹھ ہی نہیں پاتے۔ اور یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اسکواٹ پوزیشن میں کچھ دیر جس میں ہم ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، جو ہمارا ایشین ٹوائلٹ ہے یا انڈین ٹوائلٹ اس کو ہم کہتے ہیں، اگر ہم اس میں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کے حالات ابھی بھی ٹھیک ہیں۔ لیکن اگر آپ اس حالات میں آ گئے ہیں کہ آپ ایشین ٹوائلٹ کے اوپر اسکواٹ پوزیشن پہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے، یا آپ کی ٹانگیں سون ہو جاتی ہیں، یا آپ کے کمر میں درد نکل آتا ہے، تو آپ موٹاپے کا شکار ہیں۔ نیند کے دوران سانس رکنے کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس کے ساتھ میں مریض کو دل کے مسائل ہوتے ہیں، ساری رات اس کو سانس کے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہائی رسک ہو جاتا ہے اس کو دل کی ہارٹ اٹیک ہونے کا، فالج ہونے کا، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، اس کو ذہنی مسائل، چڑچڑاپن، ان سب سے جو ہے نا وہ جوجھ رہا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موٹاپے سے نجات کے طریقے۔ موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان اقدامات پہ عمل کرنا ہوگا۔ جو متوازن غذا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سبزیاں، پروٹین اور فائبر کا استعمال زیادہ کریں۔ ہم کیونکہ دیکھیں، جیسے ہم نے بچپن میں کتابوں میں پڑھا، جیسے ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اومنیورس ہیں، ہم فائبر بھی کھاتے ہیں اور ہم گوشت بھی کھاتے ہیں۔ تو جب ہم سبزیاں اور پھل بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں، تو فائبر ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہمیں قبض میں فائدہ دیتا ہے، ہمیں قبض نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہمارے جسم کے اندر جو لاکھوں ہزاروں بیکٹیریاز جو ہمارے انتڑیوں کا، جس کو فلورا ہمیں کہتے ہیں، وہ فائبر ان کی غذا ہے، وہ فائبر کو استعمال کرتے ہیں اور اس پہ وہ زندہ رہتے ہیں۔ تو فائبر ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ فائبر والا کھانا استعمال کرنا شروع کریں گے اور کھانا پینے کے لیے فائبر سبزیاں، گاجر، مولی، گوبھی، یہ تمام چیزیں اگر آپ ریگولر استعمال کریں گے، سبول کا چھلکا یا کچھ چیا سیڈ ہیں آج کل، وہ بھی فائبر کا بہترین سورس ہے۔ رمضان میں چیا سیڈ پانی کے سحری کے وقت آپ بھگو کے پی سکتے ہیں، جس کے ساتھ میں سارا دن آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہترین ہیں۔ ورزش، روزانہ کم از کم 30 منٹس کی ایکسرسائز لازمی کریں۔ اس میں آپ کچھ ایکسرسائزز جو میں بہت زیادہ کہتا ہوں کہ اس میں کارڈیو ایکسرسائزز کی طرف توجہ دینی ہے، جس میں آپ نے 15-20 منٹ 30 منٹس آپ نے ٹریڈ مل پہ واک کریں۔ بے شک تیز واک نہ کریں، لیکن اتنی واک کریں کہ آپ کا ہارٹ ریٹ اچھا اچیو ہو جائے۔ 110، 120، 130 تک اگر آپ کا ہارٹ ریٹ مسلسل اچیو ہو رہا ہے، آپ کو ایک دفعہ پسینے آ رہے ہیں، تو اس سے آپ کی دل کی جو ایکسرسائز اچھی ہوگی اور آپ کا وزن کم ہونا شروع ہوگا۔ پھر ریزسٹنٹ ٹریننگ، وزن جو ہے وہ اٹھا کے لائٹ وزن سے ہی شروع کریں بالکل، اور وہ کرنا شروع کریں۔
جو حضرات جن کو فیسلٹیز ہیں اگر وہ جا سکتے ہیں تو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ سوئمنگ ضرور کریں. یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے اور بہت اچھا کارڈیو ہے. سائیکلنگ بہت اچھی چیز ہے, سائیکلنگ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو فوراً دوڑنا شروع نہیں کرنا, کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے جوڑ فارغ ہو جائیں گے, آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے. تو آپ نے واک کرنی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جنک فوڈ اور اس سے پرہیز. چکنائی کم سے کم لیں, پانی زیادہ سے زیادہ لیں. جسم میں پانی میٹابولزم کو بڑھانے میں بہت زیادہ اچھا کردار ادا کرتا ہے, اور دن میں 3 سے 4 لیٹر کم از کم بھی 12 سے 15 گلاس 16 گلاس پانی پینا بہت ضروری ہے. نیند کی کمی موٹاپے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگر آپ کی رات کی ہیبٹس ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو رات کو دیر تک کھانا کھا رہے ہیں, 12 بجے کھانا کھا کے, اکثر میں نے ڈاکٹر حضرات کو بھی یہ دیکھا ہے کہ کلینک سے فارغ ہونے کے بعد رات کو 11-12 بجے لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں فوراً سو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر کھانسیاں ہوتی ہیں, ان کو غذا کی نالی کے اندر جلن ہوتی ہے, سانس خراب ہوتا ہے, الٹیاں کرتے ہیں اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اب بات کرتے ہیں کہ گھریلو علاج کیا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ قدرتی چیزیں موٹاپے کو کم کر دینے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ نیم گرم پانی میں لیمن, شہد چربی جلانے میں مددگار ہے. سبز چائے, کافی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, جسم کی فالتو چربی ختم کر دیتے ہیں. کھیرے اور اجوائن کا جوس جسم کو ڈیٹاکس کرنے میں بہترین ہے. دار چینی اور ادرک کی چائے میٹابولزم تیز کرتے ہیں. یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں احتیاطی تدابیر ہیں, یہ آپ اپنی زندگی کے معمولات میں روزانہ شامل کریں تاکہ آپ اچھے سے طریقے سے گھر کے اندر ہی اپنے وزن کی کمی کو حاصل کر سکیں. اگر آپ اس حیرت انگیز تبدیلی کے خواہش مند ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کر کے آپ یہ ہم سے انجیکشن لگوا سکتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جو موٹاپے کا شکار ہے تو اس ویڈیو کو ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک صحت مند رہیں. اللہ حافظ.